قضات 14 باب پر آج کا میسیج ہے، بائبل میں سے پڑھتے ہیں۔ اور سمسون تمنت کو گیا، اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا، میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو۔ اس کے ماں باپ نے اس سے کہا، کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا تیری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ سمسون نے اپنے باپ سے کہا، اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے۔ سمسون کو غیر قوم کی لڑکی پسند آ گئی۔ ماں باپ نے سمجھایا پر نہیں مانا۔ جب سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور راستے میں ایک شیر سمسون کے سامنے آ گیا، تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ کچھ عرصہ بعد اس جگہ سے گزرا تو اس شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم تھا، شہد لگا تھا، اس نے وہ شہد کھایا۔ اور سمسون نے ایک بڑی ضیافت تیار کی۔ فلسطی قوم میں سے 30 دوست سمسون کو ملے، یہ لڑکی والوں کی طرف سے تھے۔ سمسون نے ان سے کہا، میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، اگر 7 دن میں تم مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا۔ اگر تم بتا نہ سکو تو یہ سب تم مجھے دینا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، پہیلی بیان کر۔ سمسون نے کہا، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ وہ فلسطی اس پہیلی کو حل نہ کر سکے۔ انہوں نے سمسون کی بیوی کو، جو خود بھی ایک فلسطی تھی، اس سے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہم کو بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم کو فقیر کر دو؟ سمسون کی بیوی اس کے آگے رو رو کر کہنے لگی، تجھے تو مجھ سے نفرت ہے، تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ اس عورت نے اتنا سمسون کو تنگ کر دیا کہ اس نے پہیلی کا مطلب بتا دیا۔ اس عورت نے وہ پہیلی اپنی قوم والوں کو بتا دی، اور اس شہر کے لوگوں نے سمسون کو بتایا کہ شہد سے میٹھا کیا ہو سکتا ہے اور شیر سے زوراور کون ہے۔ سمسون کو پتہ چلا کہ انہوں نے میری بیوی کے ذریعے یہ پہیلی بوجھی ہے۔ سمسون وہاں سے غصہ ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا، اور سمسون کی بیوی کسی اور کو دے دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد سمسون واپس آیا اپنی بیوی سے ملنے۔ اسے معلوم ہوا کہ اسے کسی اور کو دے دیا گیا ہے، تو اس نے 300 لومڑیاں پکڑیں، ان کی پونچھ آپس میں باندھ کر فلسطینیوں کے کھیت جلا دیے۔ فلسطینیوں نے کہا، یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تمنتی کے داماد سمسون نے، اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی ہے۔ تب فلسطینیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیا۔ پہیلی پوچھتے وقت فلسطینیوں نے دھمکی لگائی سمسون کی بیوی کو، اسے ڈرایا کہ پہیلی کا مطلب پوچھ کر ہمیں بتا، ورنہ ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ میں جلا دیں گے۔ اور اس عورت نے اپنی قوم کا ساتھ دیا، ڈر میں آ کر اپنے شوہر سے بھی بے وفائی کی، لیکن ان فلسطینیوں نے اس عورت کو اور اس کے باپ کو جلا بعد میں بھی دیا تھا۔ اس عورت کو اپنے خاوند سے وفادار رہنا چاہیے تھا۔ ایک عورت اپنے خاوند سے بے وفائی کر کے اپنے معاشرے میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس چیپٹر میں بہت سی باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سمسون نے غیر قوم میں عورت دیکھی، اسے بہت پسند آئی، اس نے اس سے باتیں کی تو وہ اسے اور بھی پسند آئی، پر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس عورت نے اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ بائبل میں یہ سب کیوں لکھا ہے، اور آخر کیوں میں پڑھوں آج ہزاروں سال پہلے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے کہ سانپوں کی طرح ہوشیار رہو۔ کون سی ہوشیاری؟ یہ خدا کا کلام ہی ہے جو انسان کو ہوشیار کرتا ہے، حکمت سے نوازتا ہے کہ کسی کے جھانسے میں نہیں آنا۔ لوگوں نے ڈرایا دھمکایا کہ پہیلی کا جواب پتہ کر کے ہمیں بتا، ورنہ تجھے اور تیرے باپ کے گھرانے کو جلا دیں گے، اور جلا بعد میں بھی دیا۔ آج جس چیز سے شیطان ڈرا رہا ہے کہ دیکھ تیری عمر کتنی ہو گئی، اب کلام سے باہر جا کر شادی کر، جو بائبل اجازت نہیں دیتی وہ کام کر دے۔ جہاں کلام کو توڑنے کی بات ہو وہ کام شیطانی ہے۔ دیکھ تیرے خرچے پورے نہیں ہو رہے، کچھ تو ہیر پھیر کر۔ کلام کے خلاف کبھی مت جائیے۔ شیطان ایسی ضرورتوں میں انسان کو پھنساتا ہے۔ جو ڈر آج شیطان ڈال رہا ہے وہ کل کیا کرے گا؟ اس ڈر کو پورا کرے گا انسان کی زندگی میں۔ سمسون کی بیوی کو جس چیز سے ڈرایا گیا وہی اس کی زندگی میں بعد میں ہوا۔ تو کلام کیا کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ بائبل میں لکھا ہے، بیویوں اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو۔ اگر تمہارا شوہر کلام کو فالو کرنے والا نہیں ہے تو وہ تمہارا پاکیزہ چال چلن اور خوف خدا دیکھ کر خدا کی طرف کھینچ جائے۔ سمسون کی بیوی کو سمسون کی پہیلی کا راز رکھنا چاہیے تھا، اور سمسون کو سب باتیں صاف صاف بتانی چاہیے تھی۔ نہ اس پر مصیبت پڑتی، نہ اس کے باپ کے گھرانے پر۔
ویک کمیونیکیشن کی وجہ سے آج لوگوں کی میرڈ لائف بھی جو ہے وہ کمزور ہے۔ شمسون نے رونگ ایسوسیشن میں جا کر شادی کی، اس کے رزلٹ بھی رونگ نکلے۔ اس کے بعد رونے دھونے کا بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب کام شروع ہی غلط کیا ہے، خدا سے ہم نے کوئی گائیڈنس نہیں لی، بائبل کے مطابق ہم نے اس کو فالو نہیں کیا چیزوں کو، اس کے بعد خدا پہ بھی ہم اجر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ خدا نے تو پہلے ہی لکھ کر سب کچھ ہمیں بتا دیا ہوا ہے۔ تو خدا کی حضوری میں صبح شام ضرور جائیں، بائبل ریڈنگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ خدا اپنے لوگوں کو حکمت و دانائی سے بھرپور کرے۔